بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 13 اسباب منع صرف کے اعتبار سے اسم معرب کی تقسیم. اس سبق کا نام ہے اسم معرب. معرب ہم نے پڑھا تھا کہ دو ہمارے پاس اسما ہوتے ہیں، ایک معرب ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مبنی. معرب وہ ہوتا ہے جو مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جاتا ہے. اس کو میں اسی ہیڈنگ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا معرب کے بارے میں، یہ میں نے لکھا زیدن. اب جیسے ہی اس کے پیچھے کوئی عامل آیا، من حرف جار ہے اور من حرف جار عامل ہے، اور جیسے ہی عامل آیا تو اس کا مطلب اس عامل نے اس کے نیچے دو زیر دے دیے، اسے مجرور کر دیا، تو اسے کہیں گے اسم معرب. پھر میں نے کہا تھا کہ من میں نے ہاؤلائی لکھا، جاء ہاؤلائی. اب یہ ہاؤلائی کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، ہم جانتے ہیں. اور اس کے پیچھے اگر میں من لے کر آیا تو پھر کیا یہ ہاؤلائی میں کوئی تبدیلی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ اس کا بھی آخر تبدیل ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ فرق یہ ہے کہ یہ ہے مبنی، اور اسما کی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یعنی آخر تبدیل ہونے کے اعتبار سے مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر آخر تبدیل ہونے کے اعتبار سے اسم معرب کی دو قسمیں تھی، اسم کی دو قسمیں تھی، ایک معرب اور ایک مبنی. معرب وہ تھا کہ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا تھا، اور مبنی وہ تھا جس کا آخر تبدیل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی ہی جگہ پر رہتا ہے. چاہے جس بھی طرح کا کوئی بھی عامل آئے، چاہے وہ فاعل بننا ہو جب بھی وہ اپنی حالت میں رہے گا، مفعول بننا ہو جب بھی اپنی حالت میں رہے گا، اس سے پہلے حرف جار آ جائے یا پھر جتنے بھی حروف جو عوامل ہیں کچھ بھی آ جائے، لیکن یہ کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا، اسے کہیں گے مبنی. اب ہم لوگ اس میں معرب اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ معرب وہ ہے جو تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں معرب کی تقسیم کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن تقسیم کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ اسباب منع صرف کے اعتبار سے. اب یہ اسباب منع صرف کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ اسباب جو ہے وہ ہے سبب کی جمع. سبب لے لیں، وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ہو. اور منع صرف کیا ہے؟ منع صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر جب کسی بھی کلمے کے اوپر آ جاتے ہیں، کسی بھی اسم پر، یہ منع صرف سمجھ لیں وصف ہے، اوصاف ہیں. اگر ان اوصاف میں سے کوئی ایک یا پھر دو وصف اگر کسی اسم کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے تو اس کا مطلب وہ کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرے گا. اس کو آگے مطلب تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اسباب منع صرف پورے 9 ہیں، لیکن صرف اور صرف ہیڈنگ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسم معرب کی اسباب منع صرف کے اعتبار سے تقسیم، یعنی اور کسی اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کو یہ یاد رکھ لیں، صرف ہیڈنگ ابھی یاد کر لیں. جب اس کو اور مزید ایکسپلین کروں گا تو مطلب پورا کا پورا یہ اسباب منع صرف بالکل اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا کہ اسباب کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کس طرح سے ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور پھر کیا کیا اس کے جو ہے نا وہ حکم ہوتا ہے، کون کون سی حرکات آتی ہیں اور کون کون سی حرکات نہیں آتی ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بتا دوں گا. صرف اتنا یاد رکھیں کہ ابھی ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں. اگر کوئی پوچھے آپ سے بھائی ابھی اس وقت ہمارے سبق نمبر 13 کے اندر اس کے اندر جو ہیڈنگ ہے اس میں کیا ہیڈنگ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں ایک تقسیم ہوئی ہے. اور کوئی سوال کرے کس اعتبار سے تقسیم ہوئی ہے، ہم کہہ دیں گے کہ اس میں تقسیم اسم کی اسباب منع صرف کے اعتبار سے ہوئی ہے. اب اسباب منع صرف کے
اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہے اسم معرب کی، اس کی دو اقسام ہیں. ایک تو ہے جناب منصرف اور ایک ہے غیر منصرف. اب یہ جو اسباب ہے نا، اسباب منع صرف، یہ اسباب منع صرف ہیں ٹوٹل 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مطلب صرف اور صرف نمبر سے ہی کام نہیں چلائیں گے، میں آپ کو پوری کی پوری ڈیفینیشن بتاؤں گا اور اس کے بارے میں سمجھاؤں گا بھی. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ یاد رکھ لیں کہ یہ جو اسباب منع صرف ہیں یہ کتنے ہیں جناب؟ یہ ہیں 9 اسباب ہوتے ہیں. اور ہم لوگ تقسیم کر رہے ہیں اسم معرب کو اسباب منع صرف کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے. یہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا، اسباب منع صرف کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف. اب منصرف کیا ہوگا؟ منصرف وہ اسم ہوگا کہ جس میں ان اسباب منع صرف میں سے، یہ کتنے اسباب منع صرف ہیں؟ 9 اسباب منع صرف ہیں، یا تو دو پائے جائیں. منصرف کیا ہوگا؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 اسباب یا پھر 2 اسباب کی جگہ کوئی ایک سبب، 2 یا ایک سبب نہ پایا جائے تو ہم اس کو کہیں گے منصرف. پایا جائے نہیں بلکہ اگر نہ پایا جائے تو اس کو کہیں گے ہم لوگ منصرف. جیسے زیدن، آپ اس کے اوپر یہ تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ منصرف ہے، کیونکہ منصرف جو ہوتا ہے وہ تنوین کو قبول کرتا ہے. اب اس کا حکم ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا. منصرف کا حکم، منصرف کون سا ہے؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا پھر 2 کی طاقت والا کوئی ایک سبب، یعنی یہ کہ کچھ ایسے اسباب ہیں اس میں کہ جو 2 نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اسی سے ہی اس کا حکم اس پر لاگو کر دیا جاتا ہے. اب یہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اس کا حکم کیا ہوگا. اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکات کون سی؟ ضمہ، فتحہ اور کسرہ تنوین سمیت داخل ہو سکتی ہے. اسباب منع صرف کیا ہوگا؟ منصرف کیا ہوگا؟ منصرف وہ اسم ہوگا جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 یا پھر کوئی ایک بھی سبب اس میں نہیں پایا جائے گا. اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس میں حرکات کے اعتبار سے تینوں حرکات، یعنی ضمہ یعنی زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، پیش بھی آئے گا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ زیدن بھی ہو سکتا ہے، زیدن بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے مختلف اس کے اندر جو ہے نا وہ حرکات آ سکتی ہیں، یعنی یہ ضمہ بھی آئے گا، فتح بھی آئے گا، کسرہ بھی تنوین سمیت یہ قبول کر سکتا ہے. اچھا بھائی، اب آ گئے غیر منصرف کی طرف. یہ اسباب منع صرف کا جو پورا چیپٹر ہے وہ حقیقتاً اس غیر منصرف کو ہی سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے. اب یہ غیر منصرف اسم کیا ہوگا؟ غیر منصرف وہ اسم ہوگا بالکل اس کے اپوزٹ. منصرف کیا ہے؟ منصرف وہ ہے کہ جس میں اسباب منع صرف، یہ 9 اسباب ہے نا، ان میں سے کوئی ایک سبب یا پھر 2 سبب نہ پائے جائیں، وہ ہے منصرف. اور اب اس کے اپوزٹ لے لیں آپ. غیر منصرف کیا ہے؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی ایک سبب یا پھر کوئی 2 سبب پائے جائیں غیر منصرف کے اندر. جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں احمد.
اب یہ جو احمدو ہے نا، اس کا حکم کیا ہوگا پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. ان دونوں کے حکم کے اندر ڈیفرنس جاننا بہت ضروری ہے. اس پر نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے اور نہ ہی تنوین، یعنی اس پر زبر آ سکتا ہے اور پیش آ سکتا ہے. یہ جو کسرہ ہے نا یہ قبول نہیں کرے گا، اور یہ تنوین بھی قبول، کسرہ بھی قبول نہیں کرے گا، تنوین بھی قبول نہیں کرے گا. اس پر صرف زبر آئے گا یا پھر پیش آ سکتا ہے. تو اب ان دونوں کے اندر ڈفرنس بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. آپ کو یاد رکھنے کے لیے اس کو مزید مطلب وضاحت ہوگی اس کی کہ وہ اسباب کون سے ہیں، کون کون سے اسباب ایک پائے جائیں تو مطلب غیر منصرف کا حکم لگا دیا جائے گا، یا کون سے اسباب ہیں کہ جن کا دو کا ہی پایا جانا ضروری ہے. اس پر ابھی ہم نہیں آئے ہیں، ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی صرف ہم نے سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ اس میں معرب کی تقسیم پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے بات کی تھی اس میں معرب کی جو دو تقسیم ہم نے کی ہے وہ اسباب منع صرف کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کی ہے. اب جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا پھر ایک سبب پایا جائے گا، پایا نہ جائے وہ منصرف، اور جس میں پایا جائے وہ ہو جائے گا غیر منصرف. منصرف کا حکم کیا ہوگا؟ اس میں تینوں حرکات، اس کو یاد رکھ لیں کہ منصرف وہ ہے جس میں تینوں، اس کو شارٹ میں اگر یاد رکھنا چاہیں اگر آپ تو بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ منصرف ہوگا جو کسرہ بھی قبول کرے اور تنوین بھی قبول کرے، زبر بھی آئے، زیر بھی آئے، پیش بھی آئے، دو زبر دو زیر دو پیش سب آئے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کوئی مطلب کسی بھی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی چیز نہ آئے اس پر. اور غیر منصرف کیا ہے؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جو نہ کسرہ قبول کرتا ہے نہ تنوین قبول کرتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ بھئی کسرہ اور تنوین قبول کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے کہ یہ جو غیر منصرف ہے یہ کسرہ اور تنوین کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب یا پھر ایک سبب پایا جا رہا ہوگا، اس وجہ سے یہ کسرہ اور تنوین قبول نہیں کر رہا ہوگا. تو ہم لوگ جانیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں. اس کو جاننے سے پہلے ایک صورت، جس صورت میں استثناء ہے کہ اس پر غیر منصرف پر، کیونکہ میں نے کہا نا غیر منصرف پر تنوین تو آ ہی نہیں سکتی، لیکن کون سی ایسی صورت ہے جس پر آ سکتی ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو غیر منصرف ہے اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں اس پر تنوین بھی آ جائے گی، تنوین نہیں آئے گی کسی بھی صورت میں. ہاں کسرہ آ سکتا ہے، کسرہ آ سکتا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہوئی ہماری کہ بھئی اسباب منع صرف میں سے اگر کوئی سبب ایک یا دو اگر کسی میں پائے جائیں گے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، اور جو غیر منصرف ہو جائے گا تو بھئی لازمی سی بات ہے کہ وہ نہ کسرہ قبول کرے گا نہ ہی تنوین قبول کرے گا. اب اگر آپ نے کبھی عبارت میں کسی جگہ پر آپ نے یہ احمدی لکھا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ مساجد لکھا ہوا دیکھا، یہ دونوں جو ہے نا یہ دونوں غیر منصرف ہیں. کیوں غیر منصرف ہیں؟ ان میں کون سے سبب پائے جا رہے ہیں یہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ غیر منصرف ہیں اور نہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے نہ ہی تنوین آ سکتی ہے. تو پھر آپ نے تو کہا کہ کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، تو پھر یہاں پر تو کسرہ آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی کسرہ آ رہا ہے. تو اب میں ایک ایسی صورت بتا رہا ہوں جس میں استثناء ہے، یعنی یہ کہ اس حکم سے نکال دیا گیا اس کو کہ یہاں پر کسرہ آ سکتی ہے. وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی غیر منصرف اسم پر جو کسرہ اور تنوین قبول نہیں کرتا ہے اگر الف لام داخل ہو جائے تو اس کا مطلب اس پر کسرہ آ سکتا ہے. جیسے کہ یہاں پر یہ با حرف جار ہے اور با حرف جار نے اس دال کے نیچے زیر دے دیا.
अब हम कहेंगे भाई आपने तो कहा था ये तो कसरा कबूल नहीं करता, तो हम ये कहेंगे, हमारा जवाब ये होगा वही कि इस वजह से हमने कहा था कि कसरा कबूल नहीं करता, तनवीन कबूल नहीं कर सकता, लेकिन हमने इसके साथ ये भी कहा था कि अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो इसका मतलब वो कसरा कबूल कर सकता है, जैसा कि मिसाल में आपके सामने। बिल्कुल इसी तरह से एक इसम है मसाजिद, ये जमा मुत्तहल जुमू, जो जमा बहुत ज्यादा बन जाए तो उसके बाद जो जमा के इंतहा हो जाए, बस इसके बाद एंड, अब उसके बाद मजीद और जमा नहीं बनाई जा सकती, तो ये एक ऐसा इसम है जो जमा मुंतहल जुमू है और इस पर कसरा और तनवीन गैर मुनसरिफ होना है, ये गैर मुनसरिफ है, इस वजह से ना कसरा आ सकती है और ना ही तनवीन। फिर यहाँ पर कसरा कैसे आ गया? तो वजह यह है कि दूसरी वजह, एक तो अलिफ लाम दाखिल हो जाए और दूसरी वजह यह कि यहाँ पर जो कसरा आया है ये है मुदाफ। ये जो मसाजिद जो लफ्ज है ना, ये पूरा का पूरा, ये बा तो हरफे जार है और ये बा हरफे जार, और ये जो मसाजिद जो लफ्ज है ये है मुदाफ, और ये जो कुम जमीर है ये है मुदाफ इलैह। अल मुख्तसर आप इसको यूं याद रखें कि जब कोई गैर मुनसरिफ इसम किसी की तरफ मुदाफ होगा तो वो कसरा कबूल कर सकता है, और या फिर उस पर अलिफ लाम आ जाएगा तो भी वो कसरा कबूल कर सकता है। दो सूरतें, एक तो अलिफ लाम और एक तो किसी भी इसम का किसी दूसरी तरफ मुदाफ होना, जैसे ये मुदाफ हो रहा है और जैसे यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल हो रहा है। अब आगे जो है मैं असबाब मना सब इससे पहले कि मैं बताऊं, लेकिन यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है, क्योंकि जब तक ये जहन में नहीं होगा तो फिर आगे का अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं ये बार बार अपने बारे में अपने आप से पूछते रहे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसमें मुअर्रब की तकसीम। क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं कि असबाब मना सर्फ के एतबार से पढ़ रहे हैं। अच्छा, असबाब मना सर्फ कितने होंगे? असबाब मना सर्फ 9 है, तो फिर असबाब मना सर्फ के एतबार से आपने इसकी कितनी तकसीम की? हमने कहा 2। कैसे? हमने कहा एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। फिर सवाल उठा मुनसरिफ कौन सा होगा? भाई मुनसरिफ होगा जिसमें असबाब मना सर्फ में से कोई 2 सबब या एक सबब ना पाया जाए, वो मुनसरिफ, और उसका हुक्म ये होगा वो कसरा तनवीन सब कुछ कबूल करेगा। और गैर मुनसरिफ होगा जो ना कसरा कबूल करे ना तनवीन कबूल करे और उसमें असबाब मना सर्फ में से कोई सबब पाया जाए। एक इस्तिस्नाई सूरत मैंने बताई आपको, 2 सूरतें, एक तो जब ये कि मुअर्रब बिल लाम होगा तो भी कसरा आ सकता है, और अगर जब मुदाफ होगा तो भी कसरा आ सकता है। अब मेन जो चीज है, आपने कहा गैर मुनसरिफ एक किस्म है और गैर मुनसरिफ में असबाब पाए जाएंगे तो होगा गैर मुनसरिफ हो। ये तो बताया जाए कि वो असबाब हैं कौन से, इस पर हम लोग बात करते हैं कि वो असबाब कौन से हैं, और इनमें से कुछ असबाब ऐसे हैं कि जो 2 ना पाए जाए, सिर्फ एक ही पाया जाए, वो 2 के कायम मकाम है, बस एक ही होगा वही किफायत करेगा। अब वो कौन कौन से होंगे जो 2 की ताकत रखते हैं, जो 2 के कायम मकाम है, एक है लेकिन 2 के कायम मकाम है, वो कौन कौन से होंगे ये हम जानेंगे, और कितने असबाब हैं, कौन कौन से असबाब हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हम लोग ये इस तरफ हम लोग आगे बढ़ना है, चलते हैं आगे। सबसे पहला जो सबब है